بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تحقیق کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے، نصیحت قبول کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی اسے قبول کرنے والا۔ گزشتہ درس میں حالات کے حوالے سے باتیں کچھ ہوئی، اللہ پاک سے قبول فرمائے۔ ابھی جو مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے یہ ہے ذی الحجہ، نہایت ہی اہم مہینہ ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے بھی ہم چاہتے ہیں کچھ بولیں۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اشارہ کے طور پر اس بات کا تذکرہ ہے، اور آپ ان پر دھیان اگر ہے، میں نے بتایا کہ اللہ پاک نے رات کی بھی قسم، جب 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی، 10 راتوں۔ سورہ فجر میں آیت نمبر 2 میں اللہ پاک نے 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ مراد ان سے یعنی 10 راتوں سے ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں، جو ایک رات گزر گئی، میں نے اشارہ کر دیا تھا، میں نے بہت ہی اہم رات ہے، کیونکہ یہ زمانہ اعمال حج میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے۔ حج میں بہت بڑا یعنی خدا کے مہمان والا مہینہ ہے، اور حدیث شریف میں اس عشرہ کی بہت فضیلتیں وارد ہیں، اور یہ بھی مروی ہے کہ رمضان کے عشرہ اخیرہ کی 10 راتیں مراد ہیں، یا محرم کے پہلے عشرہ کی۔ بہرحال سب سے پہلا قول حضرت عبداللہ بن عباس کا کہ ذی الحجہ کی پہلی 10 رات۔ اس سے یہ صاف ثابت ہو گیا کہ قسم جو یاد اللہ تعالیٰ کسی بھی بات کا جب فرماتا ہے کسی بات کی، تو اس میں بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم میسج دینا مقصود ہوتا ہے۔ اور قسم کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ بندہ مطلب خالق کی بات نہیں، قسم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ سامنے والے کو اس کی اہمیت بتانا مقصود ہے، ایک دنیاوی طور پر، حالانکہ وہ قسم نہیں ہے۔ جو لوگ باپ کی قسم، ماں کی قسم، یہ سب کی قسم کھاتے ہیں وہ غلط ہے، لیکن یہ قسم کھانے والا بھی ایک شوہر اپنی بیوی کے سامنے کہتا ہے تیری قسم یا ماں کی قسم، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میری بات میں سچائی ہے، مجھ کو ایکسپٹ کرو، یہ ہے اصل۔ تو آتھرائز انداز میں خود کو پیش ہونے کے لیے قسم کھاتے ہیں، اگرچہ وہ قسم نہیں۔ تو ایسے ہی اللہ پاک جب کسی کی قسم یاد فرماتا ہے تو وہ بہت ہی اہم ہے۔ جیسے شہر مکہ کی قسم یاد فرمایا اللہ پاک، تو اس کی اہمیت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا، حضور کی پیدائش ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ اللہ کی بارگاہ میں ہے، حضور کی پیدائش۔ ایسے ہی انجیر کی قسم یاد فرمایا، طور سینا کی قسم یاد فرمایا۔ انجیر فائدہ ہی فائدہ ہے، سینے کی طاقت، دل کی طاقت، ساری چیزیں، تو وہ بھی اوتھینٹک بن گئی۔ انجیر جس کو بولتے ہیں، انجیر اصل انجیر لفظ ہے، نہیں اب حیدرآباد میں تو مکمل بولتے، نہیں مکمل بولتے، مکمل نہیں ہے، وہ مکمل ہے، میں بول بھی چکا ہوں، نہیں یہ اس کو بولتے لینگویج، مادری لینگویج۔ تو ایسے ہی انجیر نہیں، انجیر اصلی ورڈ ہے، اصلی لفظ ہے۔ خیر، اور عرف کا لحاظ ہے، شریعت میں بھی ایسا نہیں ہے کہ غلط ہے، جو مشہور ہو جاتا ہے وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ تو جس چیز کی بھی قسم اللہ یاد فرماتا ہے وہ بڑی اہمیت، البندے بھی قسم اگر کھائیں تو اس کی اہمیت سنی کہ اللہ کی ایک بڑی اہم بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قسم کھائے تو اس کو پورا کرے، اور اگر پورا نہ کرے یعنی خانس ہو جائے تو اس کا کفارہ ہے، 10 مسکین کا کھانا ہے، کپڑے ہیں، غلام آزاد کرنا ہے، یہ سب نہ ہو تو 3 دن کنٹینیو روزہ رکھنا، تو کفارہ۔ اب آپ بتائیے شریعت میں قسم کا کفارہ ہے تو اسی سے اہمیت معلوم ہو گئی قسم کی۔ بھائی اگر گلاس گر جائے تو اس کا کفارہ نہیں ہے،
पहुंच उठ जाए तो उसका कफारा नहीं, कफारा उसी का होता है कि वो बहुत ही अहम हो इस्लाम में। हाँ, अब गौर करें यहां पे, अल्लाह पाक ने जिलहिज्जा की पहली 10 रात की कसम याद फरमाई। अब इसकी अजमत और इसका एहतराम अगर हम नहीं करेंगे तो अब यहीं से समझ में आ जाए कि खुदा का मकसद जो है इस कसम में और इस किस्म के कसम में वो अल्लाह तबारक व तआला के मकसद के खिलाफ हो। और इसका एहतराम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट एहतराम है इबादतों का खुसूसी एहतमाम, आमाल सालिहा का खुसूसी एहतमाम, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का खुसूसी एहतमाम। क्योंकि बंदे को तो अल्लाह इंडिया में भी देता है, लेकिन ये वो महीना और इसके जो 10 दिन हैं, ये वो लम्हे हैं कि बुला करके देता है बात। ओहो, तो एक चीज है कि हम आपके पास जो है खाना भेज दिए, खा लेंगे आप, वो इतनी अहमियत नहीं है, जैसे चाहोगे वैसे खा लोगे, लेकिन आपको साथ बिठाकर अगर हम खिलाएं तो इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। इसकी बहुत बड़ी अहमियत है कि दावत देने वाले खुद बैठ करके खिलाए। ओहो, तो अब जितने भी हुज्जाज किराम गए हैं उनको भी अल्लाह दे रहा, आपको, हमको, सबको, इंडिया वालों सबको दे रहा अल्लाह ताला। लेकिन इन महीने में, खासतौर से 10 अय्याम में, अल्लाह पाक खुसूसी फैजान की खातिर उन लोगों को बुलाया। और ये अल्लाह का बेपनाह एहसान है, किसी न किसी तरह से तो हमारा कनेक्शन है, चाहे खून का कनेक्शन, डीएनए का कनेक्शन ना हो, ईमानी कनेक्शन तो है। वो लोग जब दुआ करते होंगे अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया को बख्श दे, तो हम भी उसमें शामिल। सही है। मैं इसलिए ये बात को खास तौर से और एक मैसेज को उम्मत को देना चाहता हूँ कि जिलहिज्जा का एहतराम, और ये एहतराम जो है निहायत ही अहम एहतराम, मैं भी इसको वाज़ेह करूं, अहम एहतराम। और एहतराम क्या है? झगड़े न करें। होता क्या है कि आजकल हम सब सिर्फ शैतान में जिन्नात को समझते हैं कि शैतान सिर्फ जिन्नात है, लेकिन आज मैं कुरान का एक नया फॉर्मूला आपको दूं। पारा नंबर 8 में अल्लाह पाक आयत नंबर 113 में, सूरह अनआम, पारा नंबर 8 के फर्स्ट पेज की सेकंड आयत, अल्लाह पाक फरमाता है कज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्न। तर्जुमा क्या करूं मैं? बस यहां शयातीनल इंसि वल जिन्न को मैं समझाना है कि इंसान में भी शयातीन होते हैं और जिन्नात में भी शयातीन होते हैं, ये बताना है। शयातीनल जिन्न सिर्फ नहीं कहा, शयातीनल इंस और शयातीनल जिन्न दोनों का, कि हमने हर नबी के लिए दुश्मन बनाया, जो दुश्मन शयातीन इंस है और शयातीन जिन्न। फिर वो दूसरी बात पर चले जाते हैं, हम शयातीन इंस और शयातीन जिन्न बताना है आपको, दूसरे पॉइंट की तरफ मत जाइए। नबी का दुश्मन, हमारा दुश्मन, सबका दुश्मन जो होता है, 2 क्वालिटी, सिर्फ शैतान जिन्नात के कैटेगरी से नहीं होते, इंसान के कैटेगरी से भी होते हैं, और उस इंसान को शैतान कहा अल्लाह ताला ने। ये कहना चाहते हैं कि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की जो एहतमाम करेंगे आप, तो आप सिर्फ जिन्नाती मखलूक से बचने की कोशिश ना कीजिए, इंसानी मखलूक से भी बचने की कोशिश कीजिए, जो कि आपको आपकी इबादतों से रूगर्दानी करवाए। और सबसे बड़ी बात कहूं, आज जो सबसे बड़ी परेशानी की बात है, नेकियों में जो सबसे बड़ी रुकावट है, वो है मोबाइल। आप 12 घंटे तक वेट करते रहोगे, किसी का फोन नहीं आएगा। जैसे ही अल्लाह अकबर की नमाज सलाए लगाओगे, जैसे ही दुरूद पढ़ना शुरू करोगे, जैसे आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू करोगे, किसी न किसी का फोन आ। ये है शयातीन इंस, ये है इंसानी शयातीन के पहलू, समझ रहे हो? हाँ, तो ये बात को ध्यान में रखते हुए जिलहिज्जा को हम कद्र करनी है कि कभी भी ना तो मतलब ये कि इबादत कर रहे हो तो कितना भी इंपॉर्टेंट फोन आ जाए उस तरफ ध्यान ही नहीं देना, या तो इबादत करते रहना या इबादत छोड़कर फिर ध्यान देना। उसको मतलब ये कि अधर ना बनाना, इधर उधर कर सकते हैं, बीच वाला ना बनाना। होता क्या, नहीं मैं अभी दुरूद पढ़ रहा हूं, ऐसा नहीं, हरगिज़ नहीं। आप पढ़ने से पहले टाइम फिक्स कर लीजिए कि हमको 20 मिनट पढ़ना है, बस मोबाइल बंद, सबको एकदम 20 मिनट से पहले हमको कोई बात नहीं करना, कोई ला करके नहीं देना, चाहे कितना भी इंपोर्टेंट हो, खत्म। मलकुल मौत से इंपोर्टेंट बात तो नहीं है। मलकुल मौत जब आ जाएंगे, मौत के फरिश्ते आ जाएंगे, तो उस वक्त भी आप क्या मौका तलाशेंगे? नहीं,
तो जो सबसे बड़ा मैसेज आने वाला है, मौत का फरिश्ता आने वाला है, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप उसको ये भी नहीं कर सकते कि छोड़ो बाद में करेंगे, कैसे करेंगे। तो उससे बड़ा अहमियत का तो कोई मैसेज ही नहीं होगा। वो दुनियावी मैसेज होगा, यानी दुनिया में कारोबार, काम, ये सब के मैसेज होंगे। मरना ये तो एंड है। तो कहना यही है कि आप और हम दरूद का एहतमाम, नवाफिल का एहतमाम, कभी क्या होता है बड़ी रातों के बारे में बोल देते, लेकिन नहीं, बड़ी एक रात बड़ी अहमियत की। यहाँ 10 रात आपको मिल रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 10 रात आपको मिल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक रात चली गई, 9 रात और लास्ट की जो अरफा की जो रात है, उस रात में तो कबूल होगी। लेकिन पहले आप करें तो जितनी नमाजें छूटी हैं, आप तो पढ़ते ही हैं माशाल्लाह, आप भी पढ़ते हैं, उम्मत को भी मैसेज दीजिए आप कि जितनी नमाजें छूटी, होता क्या है कि घर में 9 जने हैं, जिनमें 8 जने तो माशाल्लाह एकदम परफेक्ट हैं और 1 जने परफेक्ट नहीं, तो उसकी वजह से 8 जने पर भी मौकूफ का पहलू आ जाता है। सोचिए ना, सब नमाज पढ़ रहे हैं और 1 जने सोया हुआ, 1 जने सोई हुई, अब आप रिस्क देने वाले फरिश्ते आ रहे हैं, उसकी वजह से लेकर चले गए, आप क्या करेंगे? तो ये कहते हैं कि आप खुद भी करें, आपके मातहत जितने भी किफालत में हैं उनको भी एक एहतमाम करवाएं, क्योंकि देखिए देने वाला अल्लाह ही है, ये तय है। किसी के हाथ से दे, किसी के जरिए से, किसी के बहाने से दे, लेकिन देने वाला अल्लाह ही है। और जब देने वाला अल्लाह है तो आप प्रे हमको अल्लाह ही की करनी होगी, इबादत हमको अल्लाह ही की करनी होगी, क्योंकि ताकि ये लेने वाले जो अंबिया हैं, औलिया हैं, जो अब इनके वसीले से हमें मिलने वाला है, ये रुसवा ना हो खुदा की बारगाह में कि तुम किसके लिए मांग रहे हो, जो खुद इबादत नहीं करते, जो खुद सोए रहते, जो खुद नमाज नहीं पढ़ते, ये रुसवा ना हो। और जब आप हम परफेक्ट रहेंगे ना और कुछ फिर मांगेंगे, तो शाम से ये नबी भी जाकर खुदा को कहेंगे अल्लाह उसके लिए मांग रहा हूं जो तेरी तो इबादत करता है। हाँ, थोड़ी बहुत तकलीफ है, थोड़ी बहुत परेशानी है, थोड़ा बहुत टेंशन है, वो सब दूर कर दे, खत्म कर दे। देख रहे हैं आप? तो ये छोटी छोटी बातें मैं बोल रहा हूं, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो 10 रातों की अहमियत मैं कल भी बताना था, लेकिन कल वो खास बात आ गई थी। 2 दिन 10 नहीं हुआ था, वो 2 दिन पहले का 10 होने वाला था कल, इसलिए वो कल बताते तो और अच्छा। चल खैर ठीक है, अभी है ना। और इसमें अगर और एक बात है कि अगर फराइज रोजे नहीं छूटे आपके रमजान के रोजे अगर नहीं छूटे हैं, चाहे इस रमजान के या कभी भी रमजान के अगर छूटे हैं, तो आप कोशिश कीजिए वो रमजान के रोजे की तकमील कीजिए। कसम है इन रातों की, वाह, तो कसम है आपके रोजों की, क्योंकि रात आप गुजार रहे हैं, कसम है आपकी इबादतों की, कसम है आपकी, कसम है सब कुछ की, क्योंकि रात तो इंसान के लिए बनाई गई है। सही है कि जानल लिबासा, हमने रात को लिबास बनाया है, और रात की कसम अल्लाह याद कर रहा है, तो जो लिबास ओढ़े हुआ है रात की, कसम है उन लिबास वालों की। समझ रहे? अगर रोजे छूटे हैं, कोशिश कीजिए एक ही पूरा हो, कोशिश कीजिए रखने की। समझ रहे? तो जो भी चीज छूटी हुई है, उन तमाम चीजों को याद कर करके आप इन रातों में, ये इतनी अहमियत है कि मैं बार बार इसको बोलने में मजा आ रहा है। बड़ी रात जो है मिलादुन नबी की एक बड़ी रात पाते हैं, फिर सुबह में खत्म हो जाता है। ताप रात एक रात पाते हैं आप, खत्म हो जाता है नहीं, शब बारात एक रात पाते हैं, खत्म हो जाता है। इन तमाम की अहमियतें अपनी जगह पर मुसल्लम है, लेकिन फिर मौका नहीं मिलता साल भर के बाद। यहां हमको 10 रात की कसम वाला मौका मिला, और अल्लाह पाक याद फरमा रहा है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तफसीर के मुताबिक। इसका मतलब यह हुआ कि एक रात अगर गाफिल हो गए तो दूसरी रात भी दिया अल्लाह ने, दूसरी रात गाफिल हो गए तीसरी रात भी दिया अल्लाह ने। देख रहे 1 2 3 पूरे कंटिन्यू 10 दिन तक दिया, वाह वाह, 10 रात तक आपको दिया। आप हम सब पर जरूरी है कि हम अगर फराइज और वाजिबात की तकमील में नाकाम है तो उसको कंप्लीट करें, और इसमें अगर कामयाब हैं तो एक अजीम बात बोल दूंगा कि अगर आप फराइज और वाजिबात में कंप्लीट हैं तो सुनिए अल्लाह के रसूल की हदीस, जो हदीस कुदसी है, नबी बोल रहे हैं, बोली खुदा की। नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने जो बंदों पर फर्ज किया, उन फराइज को मुकम्मल करने के बाद अगर बंदा नफल मेरी बारगाह में पेश करता है, नवाफिल पेश करता है, समझ रहे, एक्स्ट्रा इबादतें, दरूद है, सलाम है, वजीफे हैं, ये जो पेश करता है, तो सबसे पहला तोहफा ये देता हूं कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूं। सबसे पहला तोहफा बुखारी शरीफ की हदीस है।
چھوٹے بھی چھوٹے ہیں اور قضا پڑھ لے. اگر چھوٹے ہیں تو, نہیں چھوٹے ہیں تو الحمدللہ. چھوٹے کس کے نہیں بھائی, اسی لیے تو اگر کہیں اگر چھوٹے ہیں تو چھوٹے کس سے نہیں, بالکل چھوٹے ہیں تب تو کہہ رہے ہیں قضا. اور اگر ماشاءاللہ الحمدللہ مکمل ہو رہے ہیں تو نوافل پڑھیے. اب درود و سلام بھی تو پڑھنا ہے. بندہ کمپلیٹ اگر ہو جاتا تو پھر یہ پڑھنے کو اللہ کہتا ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں. خیر حدیث سنیے, یہ اچھا ماشاءاللہ صحیح بخاری میں بھی ہے, اور اس حدیث کو ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الفرقان میں بھی لایا. بڑی اوتھینٹک حدیث ہے گویا. تفسیر کبیر جلد 40 میں صفحہ نمبر 83 میں صحیح بخاری حدیث نمبر 6502 کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. دوسری حدیث میں مما افترضت, یعنی فرض کو مکمل کرنے کے بعد بندہ جب نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے, میرا قریب ہونا چاہتا ہے, 2 رکعت پڑھ رہے ہیں, نوافل پڑھ رہے ہیں, درود پڑھ رہے ہیں, سلام پڑھ رہے ہیں, جو کچھ ہے نوافل ایکسٹرا بات ہے, تو اللہ پاک سب سے پہلا آپ کو یہ تحفہ دیتا کہ حتی احببتہ, نوازش کی حد یہ ہوتی ہے کہ میں اسے پہلے محبوب بنا لیتا ہوں. اب محبوب بنانے کے بعد جو ہے آپ جانتے ہیں کہ عاشق اور معشوق اور محبوب اور محب کا جو مسئلہ ہوتا ہے نہیں میرا تیرا. جب اللہ کے آپ محبوب ہو جائیں گے تو آپ تو ایسے ہی آپ بے خطر مانگیں گے اللہ سے. تو نوافل کے ذریعے سے جب بندہ قریب ہو جاتا تو محبوب بنا لیتا اللہ. اور دوسرا تحفہ, میں اس کی کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اے میرے بندو, اب تجھے سنانے کی ضرورت نہیں ہے, تو جو بولے گا میں آٹومیٹک سن لوں گا. بولنے کی, چیخنے کی, چلانے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے تجھے محبوب بنا لیا, کان ہو جاتا ہوں. اور دوسرا میں آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اب آپ جو دیکھیں گے نا, دیکھیں گے غلط چیز کی طرف بھی تو آپ کی آنکھ کو اللہ تعالیٰ پھیر دے گا اور کہے گا نہیں یہ طرف مت دیکھ, تو میرا محبوب ہے. واہ. اسی لیے محبت کی جو مثال دی جاتی ہے اور دوستی کی جو مثال دی جاتی ہے, سچا دوست اور اچھا دوست وہ ہے جو اچھائی کا درس دے اور برائی سے روکے. صحیح دوست وہ برائی سے روکے اور اچھائی کا درس دے. اچھا, وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا, اور میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, اور میں پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یہ تو 4 تحفہ ملا. اچھا ایک بات بتائیے, بندہ جو ہے مدد جو ہے مدد کرنے یا مدد لینے کے لیے 4 ہی اللہ پاک نے امپورٹنٹ اعضاء رکھے ہیں اور مطلب پرزے رکھے ہیں ہمارے اندر. صحیح ہے, یا تو ہاتھ سے دیں گے یا ہاتھ سے لیں گے, یا آنکھ سے دیں گے یا آنکھ سے لیں گے. محبت کی بھری نظر جس کو کہیں گے, سمجھ رہے نا. تو آنکھ, ہاتھ اور پاؤں وہاں چلیں گے. تو 4 عضو ایسے ہیں جو مدد کرنے کے لیے بھی ہیں اور مدد لینے کے لیے بھی. اور اللہ پاک نے ان 4 کو کہہ دیا کہ میں ہو جاتا ہوں. ان 4 عضو کو, تو امپورٹنٹ جو اعضاء تھے آپ کی, امپورٹنٹ جو پرزے تھے, وہ سب اللہ نے کہہ دیا کہ میں ہو جاتا ہوں. مراد یہ ہے کہ اب تیرا پاؤں بھی صحیح رہے گا, تیرا ہاتھ بھی صحیح رہے گا, تیری آنکھ بھی صحیح رہے گی, تیرا منہ بھی صحیح, تیرا کان بھی تیرا صحیح رہے گا, کیونکہ میں تو غلط نہیں. تو جب میں ہو جاتا ہوں تو اب تو صحیح رہے گا. یہ تو حفظ الہی مراد ایک بات. اور دوسری سب سے اب تیسرا تحفہ دیکھیے, اللہ جب نوافل پڑھیں گے, ایکسٹرا پڑھیں گے, اور یہ 10 راتوں کی قسم کے حوالے سے کہ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, جو بھی مانگتا ہے میں ضرور دیتا ہوں. واہ, جو بھی مانگتا ہے میں ضرور دیتا ہوں. یہ تیسرا تحفہ تھا. اور چوتھا تحفہ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ, پناہ آنا چاہتا ہے تو میں پناہ بھی دے دیتا ہوں. اے میرے اللہ, دنیا مجھے نہیں چاہیے, دنیا نے ستایا ہے, تکلیف دیا ہے, تو اللہ پاک کہتا ہے کیا چاہیے, جو چاہیے وہ میں دینے کو تیار ہوں. واہ, 4 تحفے صرف نوافل والوں کو ملتے. میں بس یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ نوافل میں جب اتنا عظیم تحفہ محبوبیت خدا حاصل ہوتی ہے تو فرائض میں کیا حاصل ہونے والا. لہذا فرائض اگر چھوٹے ہیں, روزے وغیرہ چھوٹے, انسان ہیں, نبی نے چھوڑ کر کے آپ کو بتایا کہ ہم نبی ہو کر کے, وہ اختیاری پہلو تھے, قانون داں, قانون ساز محمد عربی نے, تب نہ قضا کا مسئلہ آیا ہمارے پاس, نہیں تو قضا کہاں سے آتا. تو قضا بھی تو عبادت ہے. اس لیے گھر میں پاکی صفائی کا خصوصی, رات میں آپ مطلب جو بھی دروازے, گیسٹ روم وغیرہ, ہوتا کیا ہے بہت سارے روم کو بس ضرورت پڑتی تو ایکسٹرا روم جو ہے اس کو دیکھتے بھی نہیں, اس میں بھی مطلب لائٹنگ وغیرہ کا سسٹم
برقرار رکھیے، جن کو ہمارے یہاں اس کو شام بولتے ہیں، شام دینا، لائٹ جلوائیے، گھر میں درود پڑھنے کا اہتمام کیجیے، اس میں برکتیں نازل ہوتی، درود سلام کا اہتمام کیجیے، ہو سکے تو دستر بچھائیے، نہیں اگر ہے تو کم سے کم ایسے ہی بیٹھ کر کے تم بھی پڑھو، کتنا پڑھنا کیسے پڑھنا، عرفہ کے دن سب کا کاؤنٹ کر کے کوئی اچھی چیز بنا کر کے سب کو بٹھائیے، میں ایک بہترین سولوشن دیتا ہوں، آپ ابھی سے کہیے سب کو، سب درود پڑھ کر کے میرے پاس لا کر کے لکھ کے بتانا، ایسا کر کے تو دیکھیے، لکھ کر کے بتانا اتنا، اور عرفہ کے دن بہترین کوئی میٹھا اچھا وغیرہ بنا کر کے سب کو بٹھائیے، اور کے بعد تم نے اتنا پڑھا، تم نے اتنا پڑھا، صاحب ایک دم بالکل ایک دم ایک لائن سے نبی کو بخشتے ہوئے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں سب کو بخشیے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ ہو سکتا ہے آپ کا سلام قبول ہو سکتا ہے آپ کا نہ ہو، بیٹی کا قبول ہو، بیٹی کا نہ ہو اس کا قبول ہو، تو سب کا ایک دم الگ الگ لکھوائیے، بے پناہ خوشی حاصل ہوگی، تو آپ کو بھی اور اللہ تبارک تعالیٰ راضی بھی ہوگا، نبی بھی خوش ہوں گے۔ تو اس طرح سے اہتمام کرانا ہے آپ کو، ہم کو۔ ایک رات گزر گئی ہے، اللہ پاک اس کو بہترین رات گزری، وہ بھی درس جیلانی میں گزری، الحمدللہ۔ ہاں، اللہ کا کرم ہے کہ چاند رات سے درس جیلانی کا آغاز تھا، الحمدللہ، وہ گئی نہیں ہے، تو اس کو بھی آپ تو جتنی بھی عبادتیں کیجیے اس کو کاؤنٹ کیجیے، آپ اس کو رکھیے، اور رکھنے کے بعد وہ عرفہ کے دن ہو سکے تو ہم کوشش خود کریں گے ہم بھی اس میں شریک ہو، دعا میں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والی وہ رات ہے، قسم کھایا اللہ پاک نے اس رات کی یاد فرمایا ہے۔ اور عرفہ کے دن تو خصوصیت کے ساتھ عیدین کی رات اور عرفہ کی رات، عیدین مطلب عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات کو آج بالکل ہم نے شاپنگ رات بنا لیا ہے، جبکہ وہ قبولیت کی رات ہے۔ عرفہ کی رات کو ہم نے وہ شاپنگ رات بنا لیا ہے، جبکہ قبولیت کی رات ہے، سمجھ رہا؟ تو یہ قبولیت کی رات میں وہ جو ہے ہم دعا کریں گے۔ یہ اس لیے میں بول رہے ہیں کہ ہمیں آج ضرورت ہے، کامل اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ نہیں جھکیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ غلط لوگ قرآن میں نہیں ہے بول دے رہے ہیں، لیکن آپ غور کیجئے، خالی شادیہ علمی مانیے ڈیبیٹ پہ دیکھیں، زی ٹی وی وغیرہ پر کوئی دوپٹہ نہیں، بال ہلا کر بول رہے قرآن میں نہیں ہے، اور ہم لوگ دنگ ہیں کہ باپ رے عذاب کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کا آ رہا، عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ جس عورت کو صرف عزت و حیا اور پاک دامنی دینے کے لیے اسلام کو اللہ نے کنٹینیوٹی عطا فرمائی، کسی دن میں یہ مطلب ایسا بھرم اور ایسا دھرم اور ایسی عزت نہیں ہے جو اسلام نے دیا۔ دیگر مذہب کو آپ دیکھیے، اسلام سے پہلے کے معاملات کو دیکھیے تو وہاں تو زندہ درگور کی جاتی تھی، شوہر مر جاتا تھا تو عورت کو جلا دیا جاتا تھا، شوہر کے ساتھ ڈال دیا جاتا تھا، ایسا منحوس پہلو تھا۔ اسلام نے وقار دیا، بیوہ کو تو ایک منحوسی سمجھا جاتا تھا، رحمت للعالمین نے بیوی کا درجہ دیا، ام المومنین بنا دیا۔ اتنا پوتر اور اتنا عزت دار اور عزت دینے والا مذہب اس مذہب کو رن آؤٹ کر رہی ہے وہ جو بال دکھا رہی ہے، جو دوپٹہ نہیں رکھے ہوئی ہے، جن کے چھونے، جن کے دیکھنے، جن کے سوچنے کو اللہ پاک نے غیر محرم کے لیے حرام قرار دیا۔ دیکھ نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، اور وہاں تو دکھا بھی رہی ہے، سنا بھی رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اللہ پورے کر رہے ہیں لوگ، اسی لیے تو بھائی وہ جو آج جو 25 آرٹیکل کا جو مسئلہ آیا ہے، یہی سب کی وجہ سے آیا ہے کہ جو لوگ ڈیبیٹ پہ بیٹھے ہیں وہ کوئی صحیح عالم نہیں ہے، وہ سب زرخرید لوگ ہیں، کوئی قرآن کا صحیح ایکسپلینر نہیں ہے، کوئی حدیث کا کھلا کر دیا کوئی۔ بھائی آپ دیکھیے دارالعلوم جو ہے آپ کا دارالعلوم اشرفیہ مبارک کو، اس کے بھی مفتی نہیں ہے، ہم لوگوں کو کبھی نہیں، خود اسد بابا وغیرہ کو کبھی نہیں، اسلام کے حوالے سے جو باتیں صحیح مفتی خلیل کو نہیں کھلا دیں، ضیاء الدین نقشبندی، یہ سب عالم ہیں جو صبح و شام بیچارے محنت کرتے ہیں، تقوی شعار پرہیزگار، وہ لوگ جو بالکل ایک دم عورتوں کے بازو میں بیٹھنے والا، اور ایسی عورتیں جو کہ اس طرح پہلے تو ایسے ہی لاہور پر ہٹنا چاہیے، وہاں زرخرید مولویوں کو ان میڈیا والوں نے اور ان حکومت نے اس طرح سے بٹھایا۔ ادھر جانے کے گاڑی والا جو بیٹھتا ہے اکثر بڑکی ٹوپی والا، اس کا بھی آج ہو گیا، وہ بھی آر ایس ایس نے ان کو خرید لیا، آج اس کا بھی فیس بک پر آ گیا، اس کو چڈی پہنا کے دکھایا گیا، یہ بھی بکاؤ ہے۔ اتنا ذلیل ہونے کے بعد بار بار کیوں آتا؟ ذلیل ہونے کے بعد تو ایسے تھو دینا چاہیے، جیسے اسد بابا دیکھیے فوراً بول دیتے آپ تمیز سے بات کیجئے ورنہ آپ جائیے یہاں سے، ایسا فوراً بول دیتے آپ جائیے یہاں سے، ہم آپ کے نہیں ہیں، ہماری آپ کو ضرورت ہے، تب پھر کہتا سوری سر۔ تو
تو ایسے ہی اتنا ذلیل ہوا، کھل کر کے بول رہے ہیں اے ملا مولوی، تو بتائیے انسلٹی کی بات ہے کہ نہیں؟ لیکن پھر بھی وہ ہٹے نہیں، خریدے سو ہے یہ سب، بار بار آ رہے ہیں اور آپ بھی آنے کے ہو سکتا ہے۔ خیر ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ادھر چلے گئے ہم، کہ اسلام کو آج آپ کی عبادت اور آپ کی دعاؤں کے حوالے سے اسلام انتظار کر رہا، ضرورت تو نہیں بول سکتے، انتظار کر رہا۔ یوں سمجھیے کہ ایک مظلوم سچائی بن کر کے اسلام آپ کے سامنے کھڑا ہے، ایک مظلوم سچائی بڑا اچھا جملہ نکل گیا مجھے، مظلوم سچائی یعنی پوری دنیا کے لوگ اسی پر ظلم کر رہے ہیں، صحیح ہے، پوری دنیا کے لوگ اسی پر ظلم کر رہے ہیں، تو جس پر ظلم ہو اسے مظلوم کرے، تو ایک مظلوم سچائی بن کر کے کھڑا، اور اس کے جو وفادار بلیور ہیں ان کو کہہ رہا ہے میرے مظلومیت پر حسمت، اس کو دیکھ، اس کی رکشا کر، اس کو دیکھ، میرا کچھ نہیں ہوگا، میرا تو سب ہے۔ حسین کا گلا کٹ گیا، لیکن گلا کٹنے کے بعد رب نے ویلکم کیا، جو سزا اور جزا کا مالک ہے۔ ایسی زندگی کیسی یزید کی جس کو رب نے زندہ ہی میں مردہ کہہ دیا۔ حسین کٹنے کے بعد بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں خوش ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ آپ کو اور ہم کو اسلام کی خاطر ٹائم نکالنا ہے۔ اسلام آپ تو سیکھ رہے ماشاءاللہ، اور گھروں میں اس کا پرچار کیجیے۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کو ساری چیزیں ضرور سکھاتے ہیں، لیکن طلاق کا مسئلہ نہیں سکھاتے، نکاح کا مسئلہ نہیں سکھاتے۔ نوٹ کیجیے گا، طلاق کی صورتیں نہیں سکھاتے۔ جیسے آپ دیکھیے کل ایک جملہ جب بولے تو مجھے واضح کرنا پڑا، طلاق بائن، طلاق رجعی، خلا، طلاق تفویض، یہ ساری کوالٹی جو انہی سے ریلیٹڈ ہے، یہ سب کچھ سکھانا ضروری ہے۔ اور آج تو میں ایک تجویز پیش کر دیا ہوں قاضیوں کے سامنے کہ قاضی لوگ اپنا کاغذ بدلو، اب کاغذ میں یہ لکھاؤ کہ عورت کو بھی اگر ظالم شوہر ستا رہا ہے تو طلاق لینے کا حق ہے، عورت کو بھی طلاق لینے کا حق ہے، یہ لکھاؤ۔ نہیں، طلاق لینے کا حق ہے لکھاؤ۔ اب خلا ہی طلاق ہے، لیکن خلا کو جو ہے نا ایزی سمجھ لیے، وہ اس لیے میں بول رہا ہوں کہ خلا میں بھی شوہر ہی کی رضامندی ہوتی ہے، تو پھر یہاں پورے مکمل اختیار نظر نہیں آ رہا۔ یہ لکھاؤ جس کو طلاق تفویض بولتے ہیں، یہ الگ قسم میں تفویض، تا فا واو یا ضاد، رضامندی، ہاں اس کی پرمیشن، ہاں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ بھی تو ڈیپینڈنٹ پہلو۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ طلاق تفویض یعنی شوہر یہ سپرد کرے کہ اگر تجھے میری طرف سے ظلم کا خطرہ ہو تو تم کو طلاق کا اختیار میں دیتا ہوں، وہ لکھنا، یہ آرٹیکل آنا، یہ مسلم پرسنل لا والے بھی۔ اور اسی طرح عورت کو، یہ جو ہماری بیٹیاں جا رہی ہیں، آپ اپنا جہیز مت دو، اس کا حق دو، جو 1 لاکھ روپے بیٹے کو دے رہے ہو اور 50,000 جو بیٹی کا شریعت نے متعین کیا ہے، وہ اس کا حق دو، وہ حق دو آپ مطلب یہ کہ اتنا جہیز مت دے دو کہ آپ احسان کے تلے دبانے کی کوشش کرتے ہو، اور بھائی لوگ جو ہے بار بار بولتے ہیں کہ اتنا تو دے دیا، اتنا تو کر دیا، وہ گھر تم کو دیے، نہیں، اس کا حق دو جو اسلام نے دیا۔ تو یہ ساری چیزیں اگر کر دی جائے تو کہے کو پریشان ہوگی، یہ ایسے ہی غلام بن جائے گی، یہ جو ڈیبیٹ پہ آ رہی ہے۔ ہمارے اسلام کی اگر عورتیں اس طرح سے اگر سمجھیں گی تو الحمدللہ، تو اسلامی کلچر سکھایا جائے گھروں میں۔ شادی کرنے سے پہلے جو نکاح کے میٹرز ہیں یا جو طلاق کے پہلو ہیں، یہ دونوں، بہو کے حقوق کیا ہیں، ساس کے حقوق کیا ہیں، گھر میں اگر جیٹھ ہے تو اس کے حقوق کیا ہیں، اور جو بچے ہیں ان کے حقوق کیا ہیں، سب کے حقوق کو سمجھایا جائے کہ کن کی ذمہ داری اور کتنے دائرے کس کی کنڈیشن میں ہے، تمہارے اوپر ہے۔ تو الحمدللہ اسلام یہ پہلے ہی 1400 سال پہلے ہی اس کی پوری تشریح پیش کر دیا ہے، بس ضرورت ہے سیکھنے کی۔ یوں سمجھئے کھانا بن گیا ہے، ضرورت ہے کھانے کی، تو بنا ہوا اسلام ہے، بنانے کی ضرورت نہیں ہے، سارا سولوشن اسلام میں پیش کیا گیا ہے۔ اس لیے آج کی اس مطلب یہ کہ ذی الحجہ کی عظیم راتوں کی اللہ کی جانب سے قسموں کے حوالے سے جو میں نے بتایا ہے، خود بھی ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں کامل طور پر جھکے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی ظالم حکومت کو آپ پر جو مسلط کرتا ہے، یہ اللہ کی وجہ سے نہیں، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اللہ پاک کا حکم میں رضاء الفساد فی البر والبحر، یہ جو دنیا میں فساد دیکھ رہے ہو، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی کرتوت ہے، یہ اللہ پاک نے اعلان کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے ہم گڑبڑ ہیں، اللہ گڑبڑ نہیں، اللہ خالق ہے، وہ مالک ہے، تو ہم جو ہے اللہ
کی جس طرح سے کما حق وہ کرنا چاہیے، جیسے جنگ کے میدان میں ہوتے تھے لیکن نماز نہیں چھوٹتی تھی. جنگ کے میدان میں تیر لگنے کے خطرات کیا یقین ہوتے تھے کہ ہم اگر ایکشن میں نہ رہے تو تیر لگ جائیں گے، لیکن ایسے عالم میں بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے. تب جا کر کے اسلام ہم تک پہنچا ہے انہی حضرات سے. لیکن ہم گدیلے بستر پر سوئے رہتے ہیں لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے، اٹھتے نہیں، حی علی الصلاۃ کہتے اٹھتے نہیں. یہ تو کہاں سے اسلام آپ کا ساتھ دے گا؟ آپ کو اسلام کا ساتھ دینا ہوگا تب جا کر اسلام آپ کا ساتھ دے گا. یہ تو دونوں طرف سے ہے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوگا اللہ اس کا ہوگا. اب ون سائیڈڈ صرف کہو گے اے اللہ ہمیں دے ہمیں دے ہمیں دے، اللہ پاک کہے گا نا میں نے جو تم سے مانگا تم نے مجھے نہیں دیا، تم کس منہ سے مجھ سے مانگ رہے ہو؟ صحیح ہے. اب میں نے جو مانگا ہے اس میں تیرا کوئی نقصان نہیں، تیرا بھلا ہی ہے. نماز پڑھو گے تیرا بھلا، حج کرو گے تیرا بھلا، زکات دو گے تیرا بھلا. یہ میں نے مانگا ہے، میرا کوئی بھلا نہیں ہے کہ زکات دو گے تو میں کھاؤں گا، نہیں. تو میں نے جو مانگا بھی ہے اس میں بھی تیرا بھلا ہے، تیرا ہی بھلا ہے. مانگنے کے بعد تیرا ہی بھلا، وہ تم نے نہیں دیا، نہیں دینے کے بعد پھر کس منہ سے مانگ رہے؟ یہ ہمارا کرم ہے، یہ ہمارا، اس کو ہم کو ختم کرنا ہوگا. دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے رکھے اور عبادتوں کے حوالے سے زندگی نصیب فرمائے، تابندگی نصیب فرمائے. اور جو حالات مسلمانان ہند کے تشویشی حالات ہیں اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے. اور جو بھی ہوتا ہے اچھائی کے لیے ہوتا ہے. اسلام کو بلندی ہے، اسلام کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اسلام کی ضرورت ہے. اے اللہ اس ضرورت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرما اور جو بھی پریشانیاں ہیں دور فرما. اس 10 عظیم الشان راتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.